السلام علیکم. میں اپنا بلاگ شروع کرنے لگی تھی ابھی، تو میں نے کہا کہ پہلے میں اپنے ویورز کو اور اپنے جتنے بھی ویورز ہیں دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں آل اوور دا ورلڈ، تو میں ان کو ہیپی نیو ایئر کہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ 2021 جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ سال آئے، اور اس میں خدا تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو یہ وائرسز وغیرہ آ رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے ہماری جان چھڑائے اور اپنی حفاظت کرے خدا تعالیٰ سب کو. اور یہ 2020 کی طرح اتنا ڈپریس نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ خوشیوں بھرا سال ثابت ہو. میری دعا ہے سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون دے، فائنینشلی، فزیکلی، ہیلتھ، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا 2020 ہم اس کو نیگیٹو وے پہ لیتے ہیں نا، تو یہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ 2020 ہمیں بہت سارے لیسنز دے کر گیا ہے. کہ ہم لوگ دنیا میں اتنی نیگیٹو چیزیں کر رہے تھے نا، دنیا میں نیگیٹو چیزیں دنیا میں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا نا، کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، یہ ہماری یعنی کہ ایک لمیٹیشن اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی تھی، جن کو ہم نے کراس کیا ہوا تھا. گھر گھر ڈانس ہو رہے ہیں، میں بھی ایون میرے گھر میں بھی آئے دن میوزک پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ وہ. یقین کریں جب 2020 آیا ہے اور سب طرف یہ ڈپریسڈ لوگ ہوئے ہیں، تو یقین کریں وہ مجھے اتنا لیسن دے کر گیا ہے نا. میں کہتی ہوں کہ 2020 حالی یہ ڈپریسڈ نہیں، لوگوں کو ڈپریشن نہیں دے کر گیا، ہمیں لیسن دے کر گیا ہے. ہماری آنکھیں کھلی ہیں. یقین کریں میں تو اس 2020 کا یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس سے میں نے یہ لرن کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہوئے تھے کہ اپنے اللہ کو بھول گئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ وائرس کی صورت میں جو ہماری ایک ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ دکھایا ہے، ایک جھٹکا جیسے دیا ہے انسان کو، ویک اپ کال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہمارے لیے تو بلکہ بڑا بلیسنگ ایئرس تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کافی لوگ 2020 میں ڈیتھس ہوئی ہیں لوگوں کی وائرس کی وجہ سے بھی. اور یہ ٹھیک ہے، دنیا میں جو آیا ہے تو اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، تو اس نے جو جتنی کوئی لکھا کر جتنی اس کی زندگی ہوگی وہ تو اتنا ہی اس نے جینا تھا نا، چاہے وہ وائرس ہو یا کچھ بھی ہو، وہ چلا گیا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اللہ کے اتنے دور ہو چکے ہوئے تھے کہ گھروں میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ ایک عورت بھی عورت پہ ایسی نگاہ نہیں ڈال سکتی ہے، کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، جس کو ہم نے کمپلیٹلی بھلا دیا ہوا تھا. یقین کریں ہم نے کمپلیٹلی، ہم بیلے ڈانس کر رہے ہیں جو کہ ایک بالکل آؤٹ آف اسلام چیز تھی. اور کیونکہ وہ بیلے ڈانس کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو عورتوں میں کرتے ہیں، وہ تو وہاں پر عورتیں تھیں. میں کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں، پوری دنیا کی بات. ایون میری کزنز ادھر وہ ہیں عرب میں، تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ شادیوں بیاہوں میں نا ہم لوگ عورتوں میں ہی، خواتین سب بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ بیلے ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، ہم نے برقعے اوڑے ہوتے ہیں یہ وہ نا. تو میں کہتی ہوں پھر وہ اسلام کس چیز کا ہوا کہ جہاں پر عورتیں ایک دوسرے کا یعنی کہ اس نظر سے وہ باڈی نظر آتی ہے، اس میں آپ کے سارے فیگرز نظر آتے ہیں، آپ کی ساری یعنی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایون ہسبینڈ کے لیے بھی کہا ہوا ہے اور وائفس کے لیے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ غیر ضروری ایک دوسرے پہ نظر مت ڈالیں. تو کہاں پر ہسبینڈ اور وائف کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہوا ہے، کہ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے لمٹ کہ غیر ضروری ہم بھی ایک دوسرے میاں بیوی کے اوپر غیر ضروری نظر نہیں ڈال سکتے، کہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر. کہاں عورتیں جو خواتین بیلے ڈانسر اپنا کمپلیٹ نیکڈ باڈی لے کر جب آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو عورتیں تھیں، لیکن ہماری نظر تو اس کے ایک ایک حصے پہ نہ چاہنے کے باوجود بھی ہماری نظر جا رہی ہے اس پہ، اس کی باڈی پہ. تو وہ عام کا زنا ہوتا ہے. تو پلیز ایسی چیزوں سے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جھنجھوڑا ہے کہ زندگی جو میں نے آپ لوگوں کو بخشی ہے وہ میرے پاس ہی واپس آنی ہے، تو کچھ ایسا کر جائیں. دنیا کے یہ عیش و آرام جو ہے نا یہ وقتی ہیں. جہاں پر ہم لوگوں نے پوری زندگی رہنا نا وہ قبر ہے. اگر ہماری قبر آسان ہو جائے گی نا تو ہمارے آخرت جو آخرت ہوگی نا، جیسے حشر کے میدان میں آخرت جنت اور دوزخ کا جو ایک منزل ہوتی ہے، قبر آسان تو باقی کی منزلیں تو خود بخود آسان ہو جاتی ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کا ایک بات ہے کہ جب وہ نزاع کی حالت میں تھے تو ان کی قبر مبارک کے لیے وہ جو تھے صحابہ اس زمانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ قبر کا انتظام کر رہے تھے کہ قبر، تو حضرت عثمان غنی نے ان کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا تھا کہ میری قبر جو ہے نا وہ بالکل تنگ بنانا، اس لیے کہ اگر آپ میری قبر کھلی بنائیں گے، کہ وہ پیسے والے تھے تو اس زمانے کے وہ ایک ریچسٹ مین، بہت سکسیسفل بزنس مین تھے ماشاءاللہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے اعمال اچھے، اگر آپ میری قبر کھلی بنائیں گے، وائٹ بنائیں گے، تو اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو وہ جو آپ نے کھلی قبر ہوگی وہ تو میری تنگ ہو جائے گی، رائٹ. آپ میری تنگ قبر بنائیں، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو خود بخود کھل جائے گی. تو یہ سب سے پہلی منزل ہماری قبر ہے، ہمیں اس کا سب سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. میں اب 50 کراس کر گئی ہوں، رائٹ. میرا یہ ہے کہ اب ہم بونس پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے لیے نا، اب ہم نے کچھ نہیں تیار کیا ہوا، اب ہمیں اپنے لیے نا آگے کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا ایک مسافر ہوتا ہے جب وہ دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایک بیگ تیار کرتا ہے کہ بھئی میں اب مجھے وہاں پر کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. تو ہم مسافر ہیں، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے مسافر ہیں، ایک ٹرین آتی ہے اس سے مسافر اترتے ہیں، ایک ٹرین تیار ہوتی ہے، مسافر تیار یعنی کہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی ٹرین سے لوگ اترتے ہیں، اسی ٹرین سے لوگ چڑھتے ہیں جانے کے لیے. تو ہم مسافر ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے دنیا سے. تو ہمیں پلیز تھوڑی سی اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی جب میری مدر ان لا تھی نا ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت، بہت جنت کے اعلیٰ مقام جنت الفردوس عطا کرے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں نے ایسی عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جیسے کہ ایک صحابہ عورتوں میں سے مجھے وہ ان کی کوئی زیرو لگتی تھی. یقین کریں میں نے ایسی عبادت گزار عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی. کیونکہ میں جب شادی کر کے آئی تھی نا تو میں نے کبھی اپنے گھر میں یعنی کہ اتنی عبادت کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا تھا. ہاں ایک بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں نمازیں وغیرہ وہ پڑھتے تھے، اور لیکن اتنی جو ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے نا وہ میں نے نہیں کبھی کسی کو کرتے دیکھا تھا. جب میں ادھر آئی نا تو میری مدر ان لا جب وہ ایکسٹرا عبادات کرتی تھیں، نوافل ادا کرتی تھیں، تسبیحات کیا کرتی تھیں، تو میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا پڑھتی ہیں نمازیں. تو وہ نماز پڑھنے کے بعد کون سی نمازیں پڑھتی ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس چیز کا. پھر میری مدر ان لا نے مجھے احادیث کا مطالعہ کروایا، مجھے قرآن پاک کے ترجمے تفسیر وغیرہ پڑھائی ساری. تو مجھے انہوں نے جب تھوڑا بہت مجھے نالج ہوا ان کی وجہ سے جو انہوں نے مجھے انجیکٹ کیا، آپ یقین کریں. تو جب میری مدر ان لا کا ٹائم نزدیک آتا جاتا تھا نا، تو آپ یقین کریں وہ بڑی، ہم لوگ بڑے افسردہ ہوتے تھے تو لیکن وہ بڑی خوش ہوتی تھی، کہتی تھی کہ شکر ہے میرا ٹائم آ رہا ہے. تو ہم اتنے افسردہ ہو کے کہتے تھے کہ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ڈرتی؟ کیوں؟ کہتے تھے کہ کیونکہ میری پوری تیاری ہے، مجھے پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی ہوئی ہے، تو میری پوری تیاری ہے، میں تو جانے کے لیے بالکل تیار ہوں. کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرا بیڈ روم اور میری مدر ان لا کا بیڈ روم نا ایک ساتھ ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ اگر مجھے فرشتہ کہے نا آ کر میری جان نکالنے سے پہلے، تو کہتے ہیں اگر وہ کہے نا فرشتہ کہ میں تمہاری جان نکالنے کے لیے آئی ہوں، اگر تم نے کسی سے ملنا ہے تو بتا دو. تو کہتے ہیں میرے پاس میرا بیٹا ہے دوسرے کمرے میں، اگر وہ مجھے کہے گا نا کہ اس سے ملنا ہے تو میں کہوں گی کہ نہیں مجھے نہیں ملنا، بس مجھے لے جاؤ، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. یقین کریں آپ میری یہ دیکھتے ہوں گے کہ میں تو میرا سر ننگا ہے، میں دوپٹہ نہیں لیتی وہ، لیکن میرے اندر خدا کا خوف بہت زیادہ ہے انشاءاللہ
کہتے ہیں کہ ایمان پکا ہونا چاہیے انشاءاللہ، وہ بھی میں ضرور کروں گی. پہلے میں حجاب لیتی تھی لیکن وہ جیسے ایک شیطان کا حملہ میرے اوپر ہوا ہے. بس میں گروپس میں چلی گئی، فرینڈس گروپس وغیرہ میں، وہاں پر ان کو دیکھا دیکھی مجھے بھی خیر ان کو دیکھا دیکھی نہیں، میری مدر ان لا کی ڈیتھ کے بعد میں اپنی وہ پہلی والی حالت پر آ گئی، جیسے چھوڑ دیا، جیسے میں شادی سے پہلے ایک ماڈرن فیملی سے تھی تو ویسے میں نے وہ کر لیا. لیکن اب مجھے نا اپنی مدر ان لا کا وہ زمانہ پھر یاد آ رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے ہمیں بہت اچھی ڈگر پر لگایا ہوا تھا. تو میں شیطان کے جھانسے میں آ کر تو اپنا وہ پرانے والا چیز لے آئی. تو اب مجھے وہ کوئٹ کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں کروں گی. تو میری دعا ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی نا اپنی آخرت کے لیے ضرور کوئی سامان تیار کریں. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے بھی صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں. سب سے بڑا جو صدقہ ہے، صدقہ جاریہ، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں اور ہمیشہ اپنے دل میں صلہ رحمی پیدا کریں، معاف کیا کریں، اپنا دل بڑا کریں. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کچھ ہیں تو ان کو معاف کیا کریں. اور سیکنڈ، غرور تکبر کے پاس بھی مت پھٹکیں، کیونکہ یہ جو غرور اور تکبر ہوتا ہے نا، جب ہم ادھر ادھر غرور کے ساتھ اکڑ کر چلتے ہیں نا اپنی یہ مال و متاع کے لیے، تو وہ زمین ہمیں کہتی ہے تم میرے اوپر اتنا اکڑ کر چل رہا ہے، آنا تو تم نے میرے ہی اندر ہے، پھر تم دیکھنا میرا سلوک تمہارے ساتھ. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ میری جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا، یہ آپ ضرور اس کو غور کریں. اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں. ٹھیک ہے، ہم پھر سب مل کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے کے لیے. اپنی آخرت کا سامان کس طرح ہم تیار کریں، جانے کے لیے ہم اپنا اعمال کا کتنا بڑا سوٹ کیس تیار کریں. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر سال خوشیوں کا لے کر آئے اور صحت کا لے کر آئے اور پریشانیوں سے خالی کا لے کر آئے. اللہ حافظ. مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا بہت بہت. پھر ملتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک، میں وہ کچھ تھوڑا سا کرنے لگی ہوں.